السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. رمضان المبارک میں روزوں کی فضیلت کے بارے میں ہمارا پہلا لیکچر ہو چکا ہے. آج اس کے سلسلے میں آج دوسرا لیکچر ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ہمیں کیسے رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے. یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ کیا کہے گا؟ یقول الصیام، روزہ کہے گا، ای ربی انی منعتہ طعاما، کہ اے میرے رب میں نے اس کو سارا دن کھانے پینے سے روکے رکھا. والشہوات بالنہار فشفعنی فی، اور میں نے اس کو جنسی خواہش پوری کرنے سے بھی روک دیا، بس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. یقول القرآن، اور قرآن کیا کہے گا؟ منعتہ النوم، کہ میں نے اس کو روکے رکھا نوما، نیند سے، باللیل، رات کے وقت. فشفعنی فی، تو میری اس کے بارے میں سفارش قبول فرما. فیشفعان، چنانچہ ہم دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، روزے کی بھی اور قرآن کی بھی. اب دیکھیے کہ کتنی اہم بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا اور پھر راتوں کو قرآن پڑھنا. رمضان کی راتیں قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کرے گا. اس لیے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے. اپنی کمر کس لیجیے، اپنی کمر اس لیے کس لیجیے کہ اس بابرکت مہینے میں انشاءاللہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر اس کی اپنی ہر عبادت کو اس کے لیے خالص کر دینا. دکھاوے کے لیے نہیں کہ آج ہم نے اتنے قرآن پڑھ لیے، آج ہم نے اتنے پارے پڑھ لیے، آج ہم نے یہ کر لیا، آج ہم نے اتنے نفل پڑھ لیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سے ایک اور حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا ہے کہ آدمی کی آزمائش ہوتی ہے فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ، اس کے اہل سے بھی اور اس کے مال سے بھی. اس کے اہل یعنی کہ اس کے بال بچوں سے بھی اور اس کے مال سے بھی، اور اس کے پڑوسی کے سلسلے میں بھی. وجارہ، تو کفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ، ان آزمائشوں کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ ہے. آزمائش کا مطلب کیا ہے؟ آزمائش کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے ذریعے انسانوں کو آزماتا ہے اور ان کا امتحان لیتا ہے. اولاد کی آزمائش یہ ہے کہ انسان ان کی محبت کی وجہ سے غلط رویہ یا بخل یا خیر سے اجتناب تو اختیار نہیں کرتا، یا ان کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی تو نہیں کرتا. اور مال کی آزمائش یہ ہے کہ انسان اس کے کمانے میں ناجائز طریقہ تو اختیار نہیں کرتا، اسی طرح اسے خرچ کرنے میں بھی اسراف یا بخل تو سے کام تو نہیں لیتا. اور پڑوسی کی آزمائش کیا ہے؟ پڑوسی کی آزمائش یہ ہے کہ انسان اس کے آرام اور راحت کا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کے دکھ درد میں اس کا معاون بنتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا. ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، وہ سب کی سب نماز، روزہ اور صدقہ اور خیرات ان کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور ان ساری کوتاہیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. اس حدیث اور آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو نماز، روزہ اور صدقہ اور خیرات اور دیگر نیکیوں کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے، تاکہ یہ نیکیاں اس کی کوتاہیوں اور گناہوں کا کفارہ بن سکیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث میں ارشاد ہوتا ہے
کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ کون سی دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے؟ ایک، اذا افطر فرح واذا لقی ربہ، ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے، افطر فرح خوش ہوتا ہے، واذا لقی ربہ فرح بصومہ، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ سبحان اللہ، جب آپ اپنے رب سے ملیں گے تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدلی ہوئی بو، یعنی کہ اس کے منہ سے جو بدلی ہوئی بو آتی ہے، اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ، کہ ایسی جو بو ہے وہ پاکیزہ، یعنی کہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ در حقیقت خلفہ یا خلوف اس بو کو کہتے ہیں جو معدے کے خالی ہونے پر روزے دار کے منہ سے نکلتی ہے۔ یہ بو عام حالات سے مختلف اور بدلی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ عام جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت ویسی منہ سے بدبو نہیں آتی، لیکن خالی پیٹ ایک مختلف سی بدبو آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا۔ اب حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں لیکن وہ قرآن میں شامل نہیں ہے، اور وہ ویسے ہی انہی الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیے، وہ حدیث قدسی ہیں۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الصیام لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ الصیام لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، کہ اس کا اجر بھی، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ یعنی دیگر نیکیوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالھا، کہ نیکی کا صلہ کم از کم، زیادہ نہیں، کم از کم 7 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک ملے گا۔ لیکن روزے کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک عام سے ترازو میں نہیں تولا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قیامت والے دن ان کی وہ ایک ایسی خصوصی جزا عطا فرمائے گا جس کا علم صرف اسی کو ہی ہے، جو کہ عام جو ہماری جتنی بھی نیکیاں ہیں اس کے برابر ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ تمام کی تمام جو احادیث ابھی ہم نے سنی، ہم نے جو بیان کی، یہ روزوں کی فضیلت کے بارے میں ہے، یعنی ہر قسم کے روزے اس میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ رمضان کے فرضی روزے ہوں یا رمضان کے علاوہ دیگر نفلی روزے ہوں، تو تمام کے تمام روزوں کی فضیلت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے صرف رمضان ہی کے فرضی روزے نہیں رکھتے، بلکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی اقتداء کرتے ہوئے ہر وقت نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے کے ایام بیض یعنی کہ 13، 14 اور 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ ماہ شعبان کے ایام اکثر روزوں کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب کبھی بھی گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہوتا اس دن بھی آپ روزہ رکھ لیتے۔ سبحان اللہ۔ اور عاشوری یعنی کہ 10 محرم کے دن روزہ رکھتے، بلکہ زندگی کے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ محض 10 محرم کا روزہ رکھنے سے یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ وقتاً فوقتاً مختلف اوقات میں نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ بعض دفعہ صوم وصال بھی رکھ لیتے، یعنی بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل روزے رکھتے، جس سے آپ نے اپنی امت کو منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ باقی امت کے اندر اتنی طاقت اور اتنا ان کے اندر حوصلہ نہیں جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔